السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کریں گے سیاسی لیڈروں کے بارے میں کہ ایک اچھے لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے۔ جواہر لال کے والد نے بیٹے کو شاہی خاندان کی طرح پڑھایا، نوابوں جیسی پرورش کی، کیمبرج یونیورسٹی میں تعلیم دلائی، اور جب وہ بیرسٹر بن کر ہندوستان واپس آ گئے تو انہیں الہ آباد میں اچھے کلائنٹس لے کر دیے۔ لیکن جواہر لال نہرو کمیونسٹ ذہنیت کے مالک تھے۔ وہ سیاست میں آ کر معاشرے میں مساوات پیدا کرنا چاہتے تھے۔ والد نے بہت سمجھایا مگر جب دال نہ گلی تو انہوں نے ایک دن جواہر لال نہرو کی الماری سے سارے قیمتی سوٹ، جوتے اور سگار نکالے اور دوستوں کے بچوں میں تقسیم کر دیے، اور ان کی جگہ کھدر کے 2 پاجامے اور 3 کرتے لٹکا دیے، اور ہاتھ سے بنی ہوئی دیسی جوتی رکھوا دی۔ جواہر لال کے کمرے سے سارا فرنیچر بھی اٹھوا دیا گیا، فرش پر کھردری دری اور موٹی چادر بچھا دی، اور خانسامہ کو حکم دے دیا تم کل سے صاحبزادے کو جیل کا کھانا دینا شروع کر دو، اور بیٹے کا جیب خرچ بھی بند کر دیا گیا۔ جواہر لال نہرو نے جب اپنے کمرے کا یہ حال دیکھا تو وہ رات کو مسکراتے ہوئے والد کے پاس آئے۔ بڑے نہرو صاحب اس وقت اسٹڈی میں ٹالسٹائی کا ناول وار اینڈ پیس پڑھ رہے تھے۔ بیٹے نے پوچھا، آپ مجھ سے خفا ہیں؟ موتی لال نے کتاب سے نظریں اٹھائی اور نرم آواز میں جواب دیا، میں تم سے ناراض ہونے والا دنیا کا آخری شخص ہوں گا۔ چھوٹے نہرو نے پوچھا، پھر آپ نے اتنا بڑا آپریشن کیوں کر دیا؟ والد نے بیٹے سے کہا، صاحبزادے، تم نے جو راستہ چنا ہے اس میں جیل، بھوک اور خواری کے سوا کچھ نہیں۔ میں چاہتا ہوں تم آج ہی سے ان تمام چیزوں کی عادت ڈال لو جو اس راستے میں تمہیں پیش آنے والی ہیں۔ دوسرا یہ کہ غریب کے پاس اعتبار کے سوا کچھ نہیں ہوتا، لہٰذا یہ انتہائی سوچ سمجھ کر دوسروں پر اعتبار کرتے ہیں۔ تم اگر عام آدمی کی بات کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں خود بھی عام آدمی ہونا چاہیے۔ تم انگلینڈ کے سوٹ اور اٹلی کے جوتے پہن کر غریب کی بات کرو گے تو تم پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ میں نہیں چاہتا دنیا میرے بیٹے کو منافق کہے، چنانچہ تم آج سے وہ کپڑے پہنو گے جو غریب پہنتا ہے، اور تم اتنے پیسے ہی خرچ کرو گے جتنے غریب کی جیب میں ہوتے ہیں۔ جواہر لال نہرو نے والد کا ہاتھ چوما اور پھر مرنے تک کھدر کے کپڑے اور دیسی جوتے پہنے اور غریبوں جیسا سادہ کھانا کھایا۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ ایسی لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ پاکستان میں لیڈروں کا تعلق عموماً ایسے گھرانوں سے ہے جو ملک کی خزانہ لوٹنے کے بعد یا زکوٰۃ خیرات کے پیسوں پر عیاشی کرتے ہیں۔ ہم ڈرٹی پولیٹکس کے ایک خوفناک جوہر میں غوطے کھا رہے ہیں۔ ملک کی تینوں بڑی سیاسی جماعتیں غریبوں کی باتیں ضرور کرتی ہیں، لیکن ان کے لیڈروں کا لائف سٹائل اور ان کی شخصیت ان کی باتوں سے میچ نہیں کرتی۔ ہزاروں کنال کے بنگلوں اور فارم ہاؤس میں رہنے والے، کئی لاکھ ماہانہ تنخواہ اور دنیا بھر کی مراعات و پروٹوکول لینے والے، بیرون ملک بڑے گھر اور بینک بیلنس رکھنے والے، بلٹ پروف گاڑی اور جہاز و ہیلی کاپٹر کو گلی کے موٹر سائیکل کی طرح استعمال کرنے والے ہمارے تمام وزیر اعظم ایک غریب ملک کے رہنما نہیں ہو سکتے۔ اگر رہنما لینا ہے تو غریب عوام سے لیں جو عام شہریوں کی طرح 5-7 مرلہ کے گھر میں رہے، جرمن چانسلر اینجلا کی طرح 2-3 سوٹوں اور ایک ہی کوٹ کے ساتھ 5 سالہ دورے اقتدار پورا کرے، اور دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کو اپنے کردار سے گرویدہ بنا لے۔ ایرانی صدر احمدی نژاد کی طرح 2 دفعہ صدر رہنے کے بعد تہران کی ایک یونیورسٹی میں لیکچرار کی نوکری کرے۔ باراک اوباما کی طرح صدارت سے فارغ ہو کر کرائے کا مکان ڈھونڈتا پھرے۔ ہماری قسمت میں لیڈر نہیں، دھندے والے لوگ ہیں۔ اگر آپ میری بات سے متفق ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔